آئیے ایک نہایت مقدس اور روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس دستاویزی پیشکش میں جو مکمل طور پر اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات اور مستند روایات پر مبنی ہے، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرمادی زندگی کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ کوئی عام داستان نہیں ہے، بلکہ نور سے لے کر وصال تک کا ایک عظیم ترقی سفر ہے۔ تو آئیے اس مقدس سفر کو گہرائی اور عقیدت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے تخلیق کائنات سے پہلے کا وقت، جب نہ زمین تھی نہ آسمان، تبھی آسمانوں میں یہ صدا گونجی کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق کی وہ میرا نور تھا۔ نور محمدی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ یہ عظیم آسمانی حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم کی ہستی اور ان کا وجود اس مادی دنیا کی حدود سے کہیں زیادہ عظیم اور بلند ہے۔ پہلا باب نور الہی اور مکہ، یعنی وجود کا وہ عظیم آغاز جہاں سے دنیا بدلنے والی تھی۔ اس نور الہی کا ظہور مکہ کی مقدس سرزمین پر ہوا، اور اس کمسن نور کی حفاظت کا عظیم اور بھاری فریضہ کس نے انجام دیا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے۔ ان کی سرپرستی محض ایک چاچا کی شفقت نہیں تھی، بلکہ یہ خدا کے آخری نبی کی محافظت کا ایک عظیم الہی عہدہ تھا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس فرض کو انتہائی شجاعت اور بہادری سے نبھایا۔ زندگی کے سفر میں ایک نہایت ہی اہم مقام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مقدس رشتہ ازدواج کا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بے پناہ دولت اور پوری کی پوری زندگی اسلام کی خاطر قربان کر دی۔ ان کی یہ لامثال وفاداری اور عظیم قربانی ہی تھی جس نے دین اسلام کی بنیادوں کو وہ مضبوطی عطا کی جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ دوسرا باب پیغام اور مشکلات، حق کی وہ پکار جس نے صدیوں کے اندھیرے مٹا دیے۔ غار حرا کا وہ پرنور سلسلہ تو ہم سب جانتے ہیں، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہاں ایک بے حد اہم بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ سب سے پہلی ہستی تھیں جنہوں نے اس پیغام پر ایمان کا واضح اعلان کیا۔ یہ کائناتی منظر دراصل نبوت اور ولایت کے اس گہرے ابتدائی رابطے کی گواہی دیتا ہے جو آگے چل کر دین کی عظیم بنیاد بنا۔ حق کا یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا۔ ابتدا دعوت ذوالعشیرہ سے ہوئی جہاں نبی کریم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو حق کی دعوت دی، پھر عوامی اعلان کے وہ شروعاتی اسلامی سال سامنے آئے جہاں مخالفت بڑھتی گئی، اور آخر میں وہ سخت ترین دور یعنی شیب ابی طالب میں 3 سال کا سخت معاشی اور سماجی بائیکاٹ۔ اس دور نے وفا، صبر و استقامت کی ایسی عظیم مثالیں رقم کیں جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ تیسرا باب ہجرت اور مدینہ، ظلم کی وادیوں سے ایک نئی پناہ گاہ کی طرف سفر۔ شب ہجرت یعنی لیلۃ المبیت انسانی تاریخ کا ایک عظیم اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا باب ہے۔ جب قتل کی سازش مکمل بن لی گئی تو امام علی علیہ السلام نے رسول خدا کے بستر پر سو کر اپنی جان کو موت کے سائے میں ڈال دیا۔ کیوں؟ تاکہ نبی کی ہجرت مکمل طور پر محفوظ ہو سکے۔ یہ بے مثال شجاعت اور عاشقانہ فداکاری کی آخری حد تھی۔ مدینہ کی طرف یہ بابرکت ہجرت محض ایک سفر کی کہانی نہیں تھی، بلکہ اس مقدس سفر نے دنیا کی سب سے پہلی آسمانی اسلامی ریاست کی عظیم بنیاد رکھی۔ ایک ایسا بہترین معاشرہ وجود میں آیا جہاں عدل، انصاف اور الہی تعلیمات کا عملی نظام قیام ہوا۔ یہ دراصل ایک نئی صبح کا آغاز تھا۔ چوتھا باب حق کی جنگیں، پیغام الہی کا دفاع اور باطل کے خلاف مقابلہ۔ اس نو نازادہ اسلامی ریاست کو اپنے دفاع اور پیغام حق کی بقا کے لیے بالآخر میدان جنگ کا رخ کرنا پڑا۔ ہجری کیلنڈر کے مطابق دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، 5ویں سال جنگ خندق اور 7ویں سال جنگ خیبر رونما ہوئیں۔ ان تمام دفاعی جنگوں میں ایک بات جو صدیوں تک جگمگاتی رہے گی وہ یہ ہے کہ فتح کا عظیم صحرا اہل البیت علیہم السلام کی بے مثال اور لافانی شجاعت کے سر ہی رہا۔ انہی فتح و کامرانی کے درمیان فدق کا تاریخی ہبہ ایک بے حد اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ کوئی عام زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ یہ آسمانی تحفہ اصل میں اہل البیت کی پاکیزگی، ان کے مقدس حقوق اور عظیم درجے کا ایک ناقابل تردید سبق اور الہی فیصلہ تھا۔ پانچواں باب غدیر اور تکمیل، وہ مقام جہاں دین اسلام اپنی مکمل شکل میں سامنے آیا۔ حدیث ثقلین کی گہرائی دراصل پورے دین کی عظیم بنیاد ہے۔
یہاں واضح ارشاد ہوا، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، میرے اہل البیت۔ یہ اس بات کی آفاقی اور ہمیشہ رہنے والی تصدیق ہے کہ قرآن اور اہل البیت کا رشتہ ناقابل تقسیم ہے اور قیامت تک سرمدی رہے گا۔ اور پھر غدیر خم کے مقام پر تپتے ہوئے صحرا میں وہ تاریخی اور آسمانی اعلان سامنے آیا جس نے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا۔ جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سفر کا وہ عظیم اور جذباتی مقام ہے جہاں روحانیت، رسالت اور ایمان کی ہمیشہ کے لیے تکمیل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم کا آخری خطبہ محض چند الفاظ پر مبنی درس نہیں تھا، بلکہ یہ انصاف، مکمل مساوات اور سرمادی وفا کا ایک عظیم آسمانی راستہ ہے۔ یہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت رکھتا ہے، جس پر چل کر ہی کامیابی ممکن ہے۔ چھٹا اور آخری باب، آخری لمحات اور وصال، پروردگار کی طرف واپسی کا وہ پرغم وقت۔ اپنے سب سے پیارے اور قریبی اہل البیت کے درمیان گھرے ہوئے رسول خدا کا وصال ایک ایسی عظیم کائناتی اداسی کا سبب بنا جس کا غم ہمیشہ ہمیشہ تازہ رہے گا۔ یہ آخری سفر انتہائی احترام، محبت اور گہرے روحانی غم کا متقاضی ہے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور زمین و آسمان اس غم میں ڈوب گئے۔ اس عظیم روحانی سفر کے اختتام پر ایک نہایت گہرا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ جبکہ نبی کا یہ سرمادی نور اور ان کا پیغام ان کے اہل البیت کے ذریعے آج بھی زندہ اور توندہ ہے، تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس بھاری امانت کی حفاظت آج کے اس دور میں کس طرح کی جا رہی ہے؟ یہ وہ غور و فکر کا لمحہ ہے جو ہم سب کو اس عظیم اور مقدس سچائی سے ہمیشہ جڑے رہنے کی دعوت دیتا ہے۔